نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی مرزا انجینئر صاحب جو ہیں یہ ان کی پہلے ویڈیوز آیا کرتی تھی مخالفین کے بارے میں، یعنی کہ جو ان کے اپنے پیٹھی بھائی ہیں مسلم بھائی جن کو یہ کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ویڈیو بنایا کرتے تھے کہ فلاں نے کلمہ یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ کلمہ لکھ دیا، فلاں نے یہ درود شریف لکھ دیا، فلاں نے یہ گستاخی کر دی، فلاں نے یہ شرکیہ عبادت لکھ دی۔ تو وہی عبارات جو دوسرے پیش کیا کرتے تھے تو وہ محمد علی مرزا انجینئر صاحب اٹھا کے دکھایا کرتے تھے، اسکین دیکھیں جی یہ انہوں نے بات بیان کر دی ہے۔ تو یوں تاثر لگتا تھا کہ واقعی یار یہ بندہ بڑی کوئی علمی شخصیت ہے، بڑی کوئی علم کی بات کرے گا۔ لیکن جب یہ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں، قرآن پاک سے کوئی بات پیش کرتے ہیں، قرآن پاک سے کوئی ترجمہ پیش کرتے ہیں، قرآن پاک سے کوئی تفسیر پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر اگر کوئی حاشیہ چڑھانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کی اس طرح کی تفسیر و تشریح کر دیتے ہیں کہ گویا یہ نعوذ باللہ من ذلک انبیاء کی ذات بھی مشکوک ان کے ہاں ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب ترجمہ کر دیتے ہیں، عجیب و غریب تفسیر کر دیتے ہیں، خاص کر جب جماعت احمدی کی بات آتی ہے تو یہ ان کا کوئی الگ سے ہی قرآن بن جاتا ہے کہ یار یہ قرآن جو پورے 14 سال میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں سمجھا، کوئی ایک بندہ ہوتا نا وہ بھی سمجھا، وہ بھی نہیں سمجھا، یہ سمجھیں اس طرح اس کا معنی کہ نہیں یار اس کا معنی تو یہی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سورۃ الحاقہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ ہماری طرف جھوٹی بات منسوخ کرتے تو اس کے بارے میں یہ کیا تشریح بیان کرتے ہیں، ذرا آئیے سنتے ہیں۔ اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی ہماری طرف کچھ ایسی باتیں منسوب کر دیں جو ہم نے ان پر وحی نہیں کی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی رگے دل کاٹ دیں۔ اگر یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچائیں جو اللہ نے وحی نہ کی ہو تو ہم پھر نبی کو بھی نہ چھوڑیں گے، دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جاں کاٹ دیں گے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں اس عمل سے روک سکے۔ یہ بظاہر الفاظ تو نبی علیہ السلام کو ٹارگٹ کر کے کہے گئے ہیں، لیکن بیسیکلی کافروں پہ یہ غصہ نکالا گیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود سے کلام بنا کے ہماری طرف منسوب کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ یہ خود سے کوئی کام کر سکے، اگر یہ کرے تو ہم ان کی رگے جاں بھی کاٹ دیں۔ اچھا، اور پھر لوگوں میں سے کوئی بچانے والا نہ ہو اس پیغمبر کو۔ یہ بفرض محال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوا۔ انہی آیات کا سہارا لیتے ہیں قادیانی لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی رگے جاں کاٹ دیتا۔ تو چونکہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، لہٰذا اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ وہ معاذ اللہ پیغمبر ہے۔ تو یہ اکثر وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ تو یاد رکھیے گا یہ قرآن پاک نے اصول بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر ہوں، جو پیغمبر نہیں ہے ان کے لیے اصول بیان نہیں ہوا، وہ تو کذاب ہیں۔ ان کے لیے اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ امت کرے گی۔ سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہاں پہ یہ استدلال نکالیں گے سورۃ الحاقہ کی آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ، کہ اگر یہ نبی ہماری طرف جھوٹی بات منسوخ کرتے تو یہ جو آیت ہے، اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر جھوٹی بات خدا کی طرف منسوخ کرے، مولوی صاحب مجھے لگتا ہے کہ واقعی کو مذاق ہو رہا ہے، یار وہ واقعی یہ مذاق ہو رہا ہے، مجھے مارو، یہ جو آپ کو یہ ٹرینڈ پہ نظر آئے گا سوشل میڈیا پہ، یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ پیغمبر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یار کیا نبی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جب نبی اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، نبی اللہ جھوٹ گمان ہی نہیں کر سکتا جھوٹ بولنے کا، تو ان کے مطلب یہ آیت کیوں ہے؟ بلکہ یہ آیت کفار مکہ پر اتمام حجت کے لیے ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی ہے یا یہ بات بیان کی ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی اللہ بنا کے بھیجا ہے جبکہ میں نے ایسا نہیں کہا اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے، تو تم بھی اس طرح کی بات منسوب کر کے دیکھو، خدا تعالیٰ تمہیں بھی جان سے مار دے گا، خدا تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کرے گا، نیست و نابود کرے گا۔ امت معاملہ کرے گی وہ تو الگ بات ہے، تو امت خدا تعالیٰ امت کے ذریعے معاملہ کروائے گا۔ تو آپ جو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ انبیاء کے متعلق ہے، تو گویا آپ کے حساب سے انبیاء نعوذ باللہ من ذلک جھوٹ بولنے پر قادر ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں وہ،
کیا جھوٹ بولنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے متعلق صرف یہ تخصیص کیا کہ انبیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، آپ کی اس بات سے کافی شکوک و شبہات، کافی دروازے کھولتے ہیں شکوک و شبہات کے. وہ کس طرح؟ مثلا اگر کوئی ایسا شخص نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو بالکل پہلے وہ گوشہ نشین تھا، اچانک اٹھ کے دعویٰ نبوت کر دیتا ہے اور پھر وہ خدا کی طرف باتیں منسوب کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور وہ کچھ سال گزار کے مر جاتا ہے، تو اس کے جو ماننے والے ہیں اگر وہ قتل نہیں ہوا تو اس کے ماننے والے یہ کہہ نہیں سکتے چونکہ ہمارا جو بندہ تھا وہ تو نبی اللہ تھا تو اس لیے وہ قتل ہی نہیں ہوا، وہ تو سچا ہے. تو یہ بات نہیں بیان کریں گے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، تمام سید آدم ہیں، ان کو مخاطب کر کے بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر یہ بات بھی ہماری طرف جھوٹی منسوب کرتے تو ہم ان کی بھی رگیں جان کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی بندہ بھی نہ بچا سکتا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہنا پوری امت کو مخاطب کرنے کے مترادف ہے. یعنی میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں، جو مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہا کرتے تھے، میں نے آپ کو پہلے یہ ویڈیو بنائی ہے. اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب اس میں یہ وہ استدلال نکالتے ہیں کہ اس جگہ مراد شریف لوگ ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، جو شریف لوگ ہوں گے، جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات استعمال کی. اور ذرا جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیوں استعمال کرے گا؟ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق استعمال کرے گا نا جو جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ایک بندہ شروع سے جھوٹ بولنے کا عادی ہو، جھوٹ بولتا بولتا پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دیتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ایک انسان بڑی چوری، بڑا ڈاکہ، بڑی ڈکیتی کرتا ہے نا، تو وہ لازمی طور پہ نہیں کہ پہلے یکدم ہی ڈکیتی بڑی کر دے، بلکہ اس کو عادت پڑے گی چھوٹی چھوٹی چوری کرنے کی. پہلے وہ کوئی 10-20 روپے چرائے گا، پھر 50-60 چرائے گا، پھر 1000، پھر 1500، پھر 2000، پھر 10,000، پھر 50، پھر لاکھ، پھر آہستہ سے اپنی ٹیم بنائے گا. ٹیم بنانے کے بعد پھر وہ بڑا گینگ، وہ مطلب بڑی چوری کرے گا، بینک میں یا کسی بھی جگہ پہ چوری کرے گا. تو یہ ایک مثال ہے کہ ایک بندہ اگر چھوٹی چوری کرتا ہو تو وہ لازمی بات ہے بڑی چوری کی طرف جائے گا اور بڑی چوری ضرور کرے گا. تو جو بندہ چوری ہی نہ کرتا ہو وہ یکدم ڈاکہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اگر یہ نبی بھی جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، جو سید ولد آدم ہے، اگر انہوں نے بھی میری طرف جھوٹی بات منسوب کی ہوتی تو میں ان کا بھی رگے جان کاٹ دیتا. اور تم میری طرف جھوٹ بات منسوب کر کے بچ سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی نہیں ہے بلکہ وہی کی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے. جب یہ وحی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفسانی سے کلام کرتے ہی نہیں تھے اور کوئی نبی بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ خدا کے بلانے پر ہی بولتے ہیں، ویسے نہیں بولتے. تو جب خدا کے بلانے پر ہی بولتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ بات کیوں بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ جھوٹی بات منسوب کرتے جبکہ وہ تو بول ہی نہیں سکتے؟ اور آپ نے بھی یہ کہا کہ ان کا تو وہ تو اس بات پہ قادر ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں، وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو جب وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیوں یہ بات بیان کی ہے؟ اچھا، پھر آپ نے یہ بات انبیاء کے متعلق تخصیص کر دی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہو محمد علی مرزا صاحب، تو میری یہ ویڈیو آپ تک ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گی. میں آپ کے اس چینل کے نیچے یہ لگا بھی دوں گا. تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں، اس آیت کی توضیح میں یہ بات بیان فرمائی ہو کہ اس آیت میں مخاطبین جو ہیں، جو مخاطب کیے گئے لوگ ہیں، وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا، یہ آپ کے ذمہ ہے. میں بابوں کی کتاب سے نہیں مانگ رہا، میں دیوبندی کی کتابوں سے حوالہ نہیں مانگ رہا، میں کسی اور باتوں سے حوالہ نہیں مانگ رہا، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں آپ سے قرآن پاک سے دلیل مانگ رہا ہوں، میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل مانگ رہا ہوں، کیونکہ آپ یہی بات بیان کرتے ہیں نا کہ چلو جی میرے سے قرآن و حدیث سے مطالبہ کرو، میرے سے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل مانگو. تو میں آپ کو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین کے تحت آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں جو کہ میرا بنتا ہے سوال کرنا. آپ نے یہ جماعتی احمدیہ پر اعتراض کرتے ہوئے قرآن پاک کی غلط تشریح، غلط تفسیر کی ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مجھے اس کا کوئی ثبوت دیں کہ اس آیت میں جو مخاطبین ہیں، اس آیت میں جو مخاطب کی گئی امت ہے، جو مخاطب کیے گئے لوگ ہیں، جو مخاطب کیا ہوا گروہ ہے، وہ صرف انبیاء کا گروہ ہے، پیغمبروں کا گروہ ہے، رسولوں کا گروہ ہے. تو وہ آپ نے ثابت کرنا ہے، جو آپ اگلی ویڈیو میں یا کسی بھی ویڈیو میں اگر کوئی سنیں یا آپ کا کوئی معتقد مجھے یہ ثبوت دے دے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ہی جواب دیں، آپ کا کوئی معتقد جواب دے دے کہ دیکھیں جی اس آیت میں انبیاء مراد ہیں، کوئی اور بندہ مراد نہیں ہے، کوئی دوسرا لوگ مراد نہیں ہے. یار جی آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ سختی سے پکڑ لے اور دوسرا کو چوڑا جمار اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بات منسوب کر کے بات. ایسا کیسے ممکن ہے یار؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. ایسا تو یہ آپ دروازہ کھول رہے ہیں کہ ہر بندہ خدا پر جھوٹ بولے. چلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو کہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کے جواب میں بھی یہ بات بنائی تھی. وہ یہ بات ہے
کہ میں نے مفتی صاحب کے جواب میں یہ ویڈیو بنائے تھے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب تحفے گولڈیا میں یہ چیلنج کیا تھا اور 500 روپے کا انعام دیا تھا. 500 روپے آج کے دور کے نہیں ہے, وہ اس زمانے کے جو آج کے لاکھوں کروڑ روپے بنتے ہیں. اچھا, وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اور قیامت تک, چلو وہ تو بعد کا زمانہ, جو موجودہ زمانہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں آپ کوئی ایسے شخص بتائیں کہ جس نے, جو جھوٹا بھی ہو. میں انبیاء کی بات نہیں کرتا, کیونکہ آپ تو انبیاء کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ یونس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے, جو بخاری کی روایت بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے نہیں کوئی جھوٹ بولا سوائے 3 کے. تو پھر اس کے بعد آپ اس کو توریہ کا نام دے دیتے ہیں کہ وہ ایک حکمت کے تحت تھا, انہوں نے اپنی جان بچانی تھی یا کوئی اس طرح کی حکمت تھی. تو آپ نعوذ باللہ حکمتاً بھی انبیاء کی طرف جھوٹ بات منسوخ کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا, نعوذ باللہ من ذلک, حالانکہ قرآن پاک تو کہتے ہیں کہ وہ ایک سچے انبیاء نبی تھے. تو بہرحال تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے, جو کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب تحفے گولڈیا میں یہ چیلنج کیا تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج کے دن تک, جو آج موجودہ تاریخ ہے, کوئی آپ ایسا بندہ دکھائیں کہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف اپنے الہامات پیش کیے ہوں اور وہ مجنون یعنی پاگل نہ ہو اور وہ 23 سال کی عرصہ تک زندہ رہا ہو. آپ نے یہ دلیل پیش کرنی ہے اور یہ آپ نے کوئی بندہ پیش کرنا ہے کہ کوئی ایسا بندہ دکھا دیں. جب تک آپ کوئی ایسا بندہ نہیں دکھا سکتے اس وقت تک یہ آپ کے لیے بڑی بہترین اور بڑی مؤثر پھکی ہوگی. آپ پھکیاں دیتے ہیں دوسروں کو, آپ نے بھی آپ کو ابھی تک قادیانی نے پھکی نہیں دی تھی, یہ آپ کی طرف پھکی ہے. حالانکہ پہلے بھی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے, یعنی کہ ڈاکٹر جو یحییٰ صاحب ہیں, انہوں نے آپ کو کہا کہ عیسیٰ کے الزام میں کافی زیادہ پھکیاں نہیں ہیں, تو اسی لیے ضروری تھا کہ میں بھی آپ کو یہ پھکی دوں. تو اب آپ نے کوئی ایسی دلیل پیش فرمانی ہے کہ جس سے یہ بات قطعی ثابت ہو کہ یہ آیت صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.